बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। मुआशी तौर पर मुल्क के लिए हालात इस वक्त बहुत टफ हैं। IMF ने पाकिस्तान को जो अहदाफ दिए हैं वो अहदाफ हैं जो बहुत से इकोनॉमिस्ट काफ़ी अरसे से चीख चीख कर कह रहे थे कि हमारी हुकूमतों को इन सेक्टर्स में ये काम करने की ज़रूरत है। सवाल ये है कि IMF ने जो अहदाफ मुकर्रर किए हैं, अगर वो चीज़ें हम पहले नहीं कर सके तो अब कैसे करेंगे। IMF ने खुद को सेफ साइड पर रखा है। एक तो उन्होंने 3 ट्रेंचेस के अंदर जो अपनी इमदाद है वो जारी करने के हवाले से बात की है। पहला ट्रेंच जारी हो चुका है, बाकी अब निगरान सेटअप और जो भी अगला पॉलिटिकल सेटअप होगा, जो निगरान सेटअप के बाद नई हुकूमत आएगी, उसके लिए भी IMF ने तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से, मुस्लिम लीग नवाज से, पीपल्स पार्टी से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीरी यकीन दहानी ली है कि जो भी गवर्नमेंट आएगी वो IMF के मुआहदे की पासदारी करेगी, IMF के अहदाफ जो IMF ने मुकर्रर किए हैं उनके ऊपर काम करेगी। अब IMF ने जो अहदाफ मुकर्रर किए हैं वो सीधा आपके सामने रख देते हैं कि एक्सचेंज रेट वो मार्केट के मुताबिक होगा, मार्केट पे डिपेंडेंट होगा, टैक्स टू GDP रेशो 15% होगी, किसी भी शोबे को टैक्स जो है वो छूट नहीं दी जाएगी, एमनेस्टीज नहीं दी जाएंगी, एनर्जी सेक्टर के खसारे को कम किया जाएगा, इसको इम्प्रूव किया जाएगा, इंपोर्ट्स पर एलानिया या गैर एलानिया पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो हैं वो इस साल कम से कम 4 एंटरप्राइजेज जो हैं वो नवंबर तक उनका सेटअप जो है उसको बेहतर किया जाएगा और उसके बाद दिसंबर से ऑनवर्ड्स हर 3 माह के बाद उसकी एक रिपोर्ट IMF के साथ शेयर की जाएगी कि क्या इंप्रूवमेंट है, किस तरीके से ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो हैं वो काम कर रही हैं। अब इनमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बहुत पहले से कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अब कैसी होंगी, कौन करेगा। प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्बासी साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि IMF ने जो अहदाफ मुकर्रर किए हैं, बहुत से इकोनॉमिस्ट बहुत अरसे से चीख चीख कर ये कह रहे थे कि हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। आपके ख्याल में क्या अब ये चीज़ें सिर्फ बातों की हद तक महदूद होंगी या वाकईतन हम इनके ऊपर कुछ करेंगे, कुछ प्रैक्टिकली होता नज़र आ रहा है आपको? देखिए, हमने माजी में हमेशा शॉर्टकट्स ली हैं। ये बदकिस्मती है हमारी कि हम बुनियादी इस्लाहात नहीं कर सके, और जब हम IMF को धोखा देते हैं तो ये समझें कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर आप ये बुनियादी इस्लाहात नहीं करेंगे, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं जो आपने करनी है। इसके अलावा आपके पास चॉइस नहीं है। आप अपने रेवेन्यू को देख लें, आप सूद की अदायगी भी पूरा नहीं कर सकते अपने जो कुल आमदन है। तो जब तक आप इस्लाहात नहीं करेंगे और इन मामलात में पैसे जाते रहेंगे आपके, तो आप तो आगे नहीं चल सकते। इसलिए जो भी हुकूमत आएगी उसके पास चॉइसेस नहीं है। अगर वो नहीं करेंगे तो आप और बदतरीन माशी कैफियत की तरफ जाएंगे। ये जो अभी आपने बताया था, असद उमर साहब ने जो फरमाया है, ये बिल्कुल ये वही बातें हैं जिसकी नफ़ी उन्होंने खुद की थी कि जो प्रोसेस था डॉक्यूमेंटेशन का, हमने इनकम की डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस शुरू किया था, इनकम टैक्स रेट गिराया था, डॉक्यूमेंटेशन शुरू की थी, उसको रिवर्स किया गया 2018 में। और उसके बाद सबसे बड़ी जो रियल एस्टेट की स्कीम जहाँ पर काला धन छुपाने की थी, एक ओपन एमनेस्टी दी गई और कंटिन्यूस एमनेस्टी दी गई कि अगला ख़रीदार भी एमनेस्टी हासिल कर सकेगा। वो भी PTI की हुकूमत ने किया। तो भाई साहब, जब हम ये सब कुछ कर रहे होंगे तब हमें हो सकता है कि मुश्किल फैसले भी लेने पड़े। इंटरेस्ट रेट जो है वो हमें बढ़ाना पड़ सकता है, डॉलर की कदर में मज़ीद इजाफा हो सकता है। तो फिर इन हालात में जब बिजली हम ऑलरेडी 50 रुपये फ़ी यूनिट कर चुके हैं, गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ के लिए टैक्सेस हमने इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, तो सर फिर मईशत कैसे चलेगी, कारोबार कैसे चलेगा, आप किस तरीके से नई नौकरियाँ प्रोड्यूस करेंगे? देखिए, यही IMF प्रोग्राम की कंट्रडिक्शंस होती हैं कि ये ग्रोथ को बहुत कम कर देता है, क्योंकि आप पर ऐसी कदगनें लगती हैं कि आप ना इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, ना आप कोई सब्सिडी मुहैया कर सकते हैं ग्रोथ के लिए। तो ग्रोथ की पॉलिसीज़ जो होती हैं बड़ी लिमिटेड हो जाती हैं। तो इसलिए IMF प्रोग्राम का एक सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो ग्रोथ का होता है। लेकिन बात यह है कि जब तक आप अपनी बुनियादी मामलात को दुरुस्त नहीं करेंगे, तो IMF प्रोग्राम जो है वो बुनियादी तौर पर आपके अखराजात या आपकी जो हुकूमत के जो स्टेट और एंटरप्राइजेज हैं, जो बुनियादी उनके रिफॉर्म्स हैं, उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देता है कि जो लीकेजेस हैं उनको ख़त्म किया जाए। तो पहले जब आप वो ख़त्म करेंगे, आपके पास कोई रेवेन्यू बढ़ेगा या आपके एक्सपेंडिचर कम होंगे,
تو پھر اس کے بعد جا کر آپ گروتھ کی طرف آ سکیں گے. اور ہمارا گروتھ کا ہمیشہ ایک پرابلم رہا ہے کہ جب بھی ہم 5-6% کے قریب پہنچتے ہیں تو ایک بڑا سیریس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہو جاتا ہے. آپ کو آئی ایم ایف پروگرام میں رہنا پڑے گا, یہ بنیادی اصلاحات کرنی پڑیں گی, اس کے بعد آپ گروتھ کی طرف اٹینشن دے پائیں گے. تو بھائی صاحب اس طرح تو پھر ہمیں کم از کم 2 سال لگیں گے ان تمام چیزوں کو کنسالیڈیٹ کرنے میں. تو ان 2 سالوں میں ہمارا کاروبار کیسے چلے گا, انڈسٹری کس طریقے سے سروائیو کرے گی؟ یہ آپ کے لیے مشکل حالات ہیں, اس میں کوئی دو اوپینینز نہیں ہیں, کوئی دو راستے نہیں ہیں. یہ ایک مشکل راستہ ہے, آپ کو یہ تکالیف بھی برداشت کرنی پڑیں گی, آپ کی انفلیشن کی سطح بھی ہائی رہے گی اور آپ کی گروتھ بھی لو رہے گی. یہ باتیں بڑی کلیئر ہمیں ہونی چاہیے. اور 2 سال کا عرصہ آپ نے کم بتایا ہے, میں اس عرصے کو تھوڑا زیادہ سمجھتا ہوں. اس کے بعد جا کر آپ گروتھ کی طرف آئیں گے اور جاب کریشن اور باقی معاملات کی طرف آئیں گے. تو سر پھر اس دوران سلسلہ چلے گا کیسے؟ مطلب بجلی مہنگی, گیس مہنگی, جس طریقے سے میں نے پہلے ذکر کیا, ایکسپورٹ سیکٹر کس طریقے سے سروائیو کرے گا؟ کوئی ریمیڈی ہے ہمارے ذہن میں اس وقت؟ دیکھیں, ایکسپورٹس میں تو ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ آپ ایکسچینج ریٹ کو فلوٹ کر دیں اور جتنا یہ مارکیٹ یعنی اپنی ریئل ویلیو کے قریب آئے گا تو ایکسپورٹ بڑھ جائیں گی. لیکن یہ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ جب اتنی والیٹیلیٹی ہوتی ہے ایکسچینج ریٹ کے اندر تو پھر گروتھ نہیں بڑھتی, کیونکہ وہ جو آپ کا بائر ہوتا ہے وہ سب معاملے کو ڈسکاؤنٹ کر دیتا ہے. تو اب ہمیں ڈالر کو, جو کہ یہ ریکوائرمنٹ بھی آئی ایم ایف کی کہ اس کو اپنی ریئل ویلیو پہ آنے دیں, کو فلوٹ کرنے دیں. جب یہ ہوگا تو آپ کی ایکسپورٹ جو ہیں, چونکہ یقیناً ان پٹ کی کاسٹ بھی بڑھ رہی ہے, لیکن جو ان کو ریونیو آ رہا ہے روپی کی ٹرمز میں وہ بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے یہ معاملے آپس میں جڑے ہیں. یہ بیلنس کریٹ کرنا پڑتا ہے ایکسپورٹر کو کہ وہ کس طرح ایفیشنسی کریٹ کرتا ہے اور کس طرح جو اس کو سرپلس روپیز آتے ہیں ان کو استعمال کرتا ہے اپنے آپ کو زیادہ کمپیٹیٹو بنانے میں. تو یقیناً ان کے لیے مشکل حالات ہیں, لیکن یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نان ٹریڈیشنل ایکسپورٹس جو ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا. یقیناً ان میں وقت لگتا ہے, لیکن آج کل جو آئی ٹی کے معاملات ہیں اور ہماری ایک جو یوتھ کا ببل ہے, اس کو استعمال کر کے ہم میرا خیال ہے 4-5 سال میں ایک آئی ٹی میں کافی گروتھ حاصل کر سکتے ہیں اپنے ایکسپورٹس کے اندر. بھائی صاحب یہ تو ٹھیک ہے, آئی ٹی سیکٹر کی گروتھ ہو جائے گی, لیکن یہ جو بجلی اور گیس کے سیکٹر کی تباہ کن صورتحال ہے, 4000 ارب کے گردشی قرضے ہیں, پھر گیس کے سیکٹر کا اپنا جو سرکولر ڈیٹ ہے, آئی ایم ایف کی تو یہ اہم اینکر ہے کہ ان تمام چیزوں کو بہتر کرنا ہے. تو ان کنڈیشنز کے اندر پھر ہم کس طریقے سے آئی ایم ایف پروگرام کو کیری کریں گے؟ اور پیرالل جس طرح میں پہلے بھی بار بار پوچھ رہا ہوں کہ معیشت کیسے چلے گی, تجارت کیسے ہوگی, کس طریقے سے بہتری آئے گی؟ دیکھیے, یہ معاملات جو ہیں ان کے کچھ سلوشن موجود ہیں, لیکن کچھ آپ کو ایبزارب کرنے پڑیں گے, کیونکہ ہماری ساری بجلی جو ہے یہ ڈالر بیسڈ ہے. تو اس میں جب بھی والیٹیلٹی آئے گی ایکسچینج ریٹ میں تو یہ معاملہ بڑھ جائے گا. اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں ایک بنیادی بات ہے کہ آپ کو ٹوٹل کاسٹ ریکوری کرنی پڑے گی, آپ کوئی سبسڈی نہیں دے سکتے. اس لیے گیس میں بھی آپ کو پرائسنگ کے ذریعے اور پاور سیکٹر میں ایفیشنسی کو آپ کو بڑھانا پڑے گا, آپ کو اپنے لاسز کو کٹ کرنا پڑے گا, سرکولر ڈیٹ کو کٹ کرنا پڑے گا, پھر یہ معاملات ہوں گے. اور یہ میری نظر میں خاص طور پہ سب سے بڑا جو آپ کو ایشو ہے پاور سیکٹر کا, یہ پرائیویٹائزیشن سے لنکڈ ہے. اگر آپ اپنے ڈسکوز کو پرائیویٹائز نہیں کریں گے, جو اس وقت مجھے پتہ نہیں ہے صحیح نمبر کیا ہے, لیکن 400 سے 600 ارب کا سالانہ نقصان کر رہے ہیں جو سرکولر ڈیٹ کریٹ ہوتا ہے, اور جو ایک پیور لاس ہوتا ہے, وہ سرکولر ڈیٹ نہیں ہے, ریکوری وہی کہیں سے نہیں ہوگی, آپ کو اس کو کہیں سے فنڈ کرنا پڑے گا. تو اس کو بھی آپ صرف پرائیویٹائزیشن سے ہی دور کر سکتے ہیں اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہ ایک ملٹی پرانگڈ آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی. یہ سولوشنز اتنے سمپل نہیں ہیں. ہمارے گورننس کا نظام جو ہے اس کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ اس کو مینیج کر سکتا ہے پاور سیکٹر کو. پھر آپ کو جو آپ کی احتساب کا نظام ہے جو اس سارے معاملے کو مفلوج کر دیتا ہے, ان سب باتوں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. یہ سب چیزیں آپس میں لنکڈ ہیں. تو بھائی صاحب یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جن کے حوالے سے ہم پچھلے 24-25 سال سے باتیں سن رہے ہیں, ہر آنے والی حکومت قسمیں کھاتی ہے کہ ہم ان کو بہتر کر دیں گے, لیکن پچھلے 20-25 سال میں ایک رتی برابر بھی امپروومنٹ ان ایس او ایز میں نہیں ہے. تو اب آئی ایم ایف نے تو آپ کو کہہ دیا کہ نومبر تک کم از کم 4 ایس او ایز کو یا تو آپ نے پرائیویٹائز کرنا ہے یا ان کے انتظام کو آپ نے بہتر کرنا ہے. تو سر جو ہم 25 سال میں نہیں کر سکے وہ اب ہم نومبر تک کس طریقے سے کریں گے؟ دیکھیں, ہم ماضی کو بھول جاتے ہیں.
پاکستان میں پرائیویٹائزیشن کس نے شروع کی تھی؟ میاں نواز شریف نے 1990 میں. آپ سوچ لیں کہ اگر آج بینکس بھی سارے حکومت کے پاس ہوتے, پی ٹی سی ایل بھی حکومت کے پاس ہوتا, یہ تقریباً کوئی 450 انڈسٹریل یونٹ, سیمنٹ, فرٹیلائزر سب حکومت کے پاس ہوتے, جو آج حکومت کا کیا حال ہوتا. تو اس کا یہ بڑا کلیئر ہے کہ آپ کو پرائیویٹائز ہی کرنا پڑے گا. اور سب سے بڑی جو ایس او ایز آج جو ایشو ہیں, جو سب سے بڑا معاملہ کریٹ کر رہی ہیں, وہ آپ کی جو ڈسکوز ہیں, جو پاور کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, تو ان کو ٹارگٹ کریں. بدقسمتی سے پچھلے چند سالوں میں بالکل ہی اس پر ایفرٹ نہیں ہوئی. اس وقت انویسٹر کلائمیٹ بھی بہتر تھا, انویسٹمنٹ کلائمیٹ بھی بہتر تھا. آج وہ حالات بھی نہیں ہیں. تو آپ کو ڈومیسٹک جو آپ کے انویسٹرز ہیں ان کو انسینٹیو دے کر, اگر آپ اب مسئلہ یہ ہے جب آپ انسینٹیو دیتے ہیں تو اس کو وہاں پر نائب آ جاتا ہے, وہ پھر کوئی افسر بھی اس فائل پر سائن نہیں کرے گا جہاں پر آپ نے انسینٹیو دیا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں, مثلاً پی آئی اے ہے, اسٹیل مل ہے, یہ اگر آپ نے مقامی طور پر پرائیویٹائز کرنی ہے تو جو ان کے معاملات ہیں آپ کو 1-1 روپے میں بھی پرائیویٹائز نہیں ہو سکیں گی, آپ کو سبسڈی دے کر پرائیویٹائز کرنا پڑے گا. تو جہاں بھی آپ ایک اسٹرکچر بنائیں گے جہاں پر ایک لاس میکنگ انٹرپرائز کو آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جائے گی, چاہے وہ ڈومیسٹک ہو یا انٹرنیشنلی جائے, تو اس میں بڑی پیچیدگیاں آئیں گی. اور اس میں شاید یہ محسوس ہوگا کسی کو کہ ہم کوئی ملک کا سرمایہ جو ہے وہ کوڑیوں کے ہاتھ دوسروں کے حوالے کر رہے ہیں. حقیقت یہ نہیں ہوتی. آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا ایسٹ ہے یہ ہمیں نقصان ہر سال کتنا پہنچاتا ہے, تو اس کی بنیاد پر آپ فروخت کرتے ہیں. تو یہ پیچیدگی میں کہتا ہوں, یہ تمام گورننس کا نظام جو ہے اور جو احتساب کا نظام خاص طور پر, جب تک آپ اس نیب کے ادارے کو بند نہیں کریں گے ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ پائے گا. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ شاہد حقان عباسی صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین, سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.